شارٹ کلپس کے بارے میں ایک بات خوب سمجھ لیں, یہ اس پہ کلپ بھی بنا دیں, ایک شارٹ کلپ, جو میں بھی شارٹ کلپ کے بارے میں وضاحت کر رہا ہوں نا, اس پہ ایک شارٹ کلپ بنوا دیں, نوٹ کر لیں اس کو. میرے جتنے شارٹ کلپس ہیں لطیفے اور فنی کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بہت امیج خراب ہوتا ہے. میرا اپنا شارٹ کلپس پہ کوئی چینل نہیں ہے. لوگ 1.5 گھنٹوں کے بیانات سے سوائے چٹکلوں کے کچھ بھی نہیں نکالتے, اور وہ 1.5 منٹ کے 30 سیکنڈ کے شارٹ کلپس میں چلا دیتے ہیں. اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ جیسے مفتی صاحب کے پاس چٹکلوں کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. کل میں نے ایڈمن کو فون کیا امریکہ, آدھا پونا گھنٹہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا یہ جتنے شارٹ کلپس ہیں اسٹرائک دے کے سب کو اڑا دو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. سمجھ رہے ہیں؟ تم کوئی علمی بات نکالو بیان سے. چٹکلے تو ایک درمیان میں تفریح کے لیے 1.5-2 گھنٹے کے بیان میں آ جاتے ہیں فریش کرنے کے لیے, اور اس میں بھی کوئی سبق ہوتا ہے. وہ بیان سے جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ سبق اور لیسن جو اس میں ہے وہ سمجھ میں آئے گا. اس کو بیان سے کٹ کر کے چٹکلا ہی چلا دیا آپ نے تو وہ تو مزاح برائے مزاح کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو ایک یہ وضاحت ضروری ہے. دوسرا, کسی کے بارے میں جب کوئی رائے قائم کیا کریں تو شارٹ کلپس دیکھ کے نہیں, کسی کے ساتھ جب تک آپ رہے نہ ہوں, سفر نہ کیا ہو, یا کم سے کم پورے بیانات نہ سنے ہوں. ہمارے ہاں جیسے دیگ کے چاول ہوتے ہیں نا, 2 نوالے لیے اور پوری دیگ پہ حکم لگا دیا کہ چاول گل گئے ہیں. تو دیگ میں تو یہ صحیح ہے, کسی شخصیت کے بارے میں 2 باتیں سن کے فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے. ایک اور وضاحت ساتھ ساتھ کر دوں جلدی جلدی, زیادہ لمبی وضاحتیں نہ ہو جائیں پھر. بہت سے لوگ ہمارے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس نالج بالکل بھی نہیں ہے, قرآن حدیث کا تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. مختلف اسکالرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں آیت کا ریفرنس دیتے ہیں, حدیث کوٹ کرتے ہیں, اور مفتی صاحب کے پورے بیان میں کوئی آیت کا ریفرنس اور کوئی حدیث نہیں ہوتی. میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں, میں حدیث کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ریفرنس سے زیادہ مضبوط بات ہے. اور آج کل گوگل پہ لفظ ڈال کے سرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اعتراض جب کریں نا, تو اعتراض یہ کیا کریں کہ مفتی صاحب کی یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے, فلاں 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 فلاں. تو جب بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق, مفتی صاحب بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف ثابت کریں آپ کو یہ ایک بات, اور اس پہ ریفرنس دیں آپ. تو مبہم اعتراضات, مبہم باتیں, اس سے سوائے منفی پروپیگنڈے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے 1.5 گھنٹے کا بیان کیا, اس میں نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیت. حالانکہ ایسا نہیں تھا, یہ بھی غلط کہہ رہے تھے وہ. میں ایک ہی آیت کی تشریح میں 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس 1.5 گھنٹے میں آپ نے کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف سنی ہے؟ کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف سنی, یا کوئی ٹاپک قرآن حدیث کے خلاف تھا میرا؟ یعنی ٹاپک ایسا تھا جو ممبر پہ بیان کرنے کا نہیں ہے. میں یہاں کوئی پکوڑے بیچنا سکھا رہا ہوں لوگوں کو, یا کوئی ریسیپی سکھا رہا ہوں. تو خام خامے جس کو جس سے بغض ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لاتا رہتا ہے.